بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چینل خوفناک رات میں آپ سب کو ویلکم کہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ ہمارے چینل کی سٹوریز کو پسند کر رہے ہوں گے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جو ویورز ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ ایزیلی حاصل کر سکیں۔ ہم اپنی سٹوریز کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ پہلی سٹوری ہمیں سینڈ کی ہے طاہرہ بطول نے لاہور سے۔ طاہرہ کہتی ہیں کہ آج سے 40 سال پہلے کی بات ہے، میرے ماموں جان نے مجھے یہ سٹوری کچھ عرصہ پہلے سنائی تھی، اور یہ سٹوری میرے ماموں جان کی ہے جو 40 سال پرانی ہے۔ ماموں جان کہتے ہیں کہ اس وقت میں کافی نوجوان ہوا کرتا تھا، بہت کم عمر تھا، 20-21 سال کی میری ایج تھی، اور میں رکشہ چلایا کرتا تھا۔ تو ماموں جان کہتے ہیں کہ اس زمانے میں بہت ہی کم ٹریفک ہوا کرتی تھی لاہور کی سڑکوں پہ، جیسا کہ آج ہے ٹریفک، اتنی زیادہ ٹریفک نہیں تھی۔ بہرحال ماموں جان کہتے ہیں کہ گرمیوں کے دن تھے تو میں رکشہ لے کے گھوم رہا تھا، مجھے سواریاں مل گئی، میں صدر کی، میں نے اس کو صدر چھوڑا، اور اب میرا فائنل ٹور تھا، اب میں فائنلی چکر لگا کے اپنے گھر جانے والا تھا، اس لیے میں گھوم رہا تھا کہ مجھے کوئی سواری مل جائے، اور اللہ کا شکر ہے کہ مجھے مل بھی گئی۔ میں نے سواری کو صدر چھوڑا اور واپس اپنے گھر کی طرف رواں دواں ہو گیا۔ میرا گھر بتی چوک میں تھا، تو میں اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ اس زمانے میں بالکل بھی راستے زیادہ معلوم نہیں ہوتے تھے اور آرام سے سفر ہو جاتا تھا، نوجوانی کا عالم تھا۔ تو راستے میں مجھے ایک جگہ پر ایسا محسوس ہوا کہ کچھ لوگ کھڑے، میں حیران بھی ہوا کہ رات کا 1:30-2 بجے کا ٹائم ہے اور یہ لوگ یہاں پر کیوں کھڑے ہیں۔ بہرحال جب میں تھوڑا سا میں نے رکشہ قریب لے کے گیا تو مجھے نظر آیا کہ 9 خواتین تھیں جو کہ برقعے پہنے ہوئے اور نقاب چہروں پہ ڈلے ہوئے کھڑی تھیں۔ اس زمانے میں اکثر خواتین برقعے پہنتی تھیں، چہرے پہ نقاب ڈالتی تھیں۔ اس زمانے میں خواتین برقع پہنا کرتی تھیں، تو اسی لیے مجھے کچھ زیادہ فیل نہیں ہوا۔ میں آگے جب ان کے قریب پہنچا تو ان میں سے ایک خاتون جو تھی وہ آگے آئیں، باقی سب بھی ایک ہی خاتون کی کاپی معلوم ہو رہی تھی کیونکہ سب کی جسامت اور قد و قامت ایک جیسا تھا۔ بہرحال ان میں سے ایک آگے آئی اور اس نے بڑی عجیب سی آواز تھی، نہ پتہ لگ رہا تھا کہ مردانہ آواز ہے، نہ پتہ لگ رہا کہ زنانہ آواز ہے۔ بہرحال اس نے ہم سے کچھ دور ہمیں کہا کہ آپ ہمیں وہاں تک اتار دیں اور اس کے بعد آپ بے شک اپنے گھر چلے جائیں۔ ماموں جان کہتے ہیں کہ میں بہت حیران ہوا کہ یہ سبھی جائیں گی ایک رکشے میں، یہ کیسے بیٹھیں گی، یہ کیا کہہ رہی ہے۔ باہر وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو چھوڑ دوں گا۔ میں نے سوچا کہ شاید 1-2 جو ہیں وہ جانے کے لیے آئی ہیں اور باقی سب ان کو سی آف کرنے کے لیے آئی ہیں، مگر جب میں رکشے میں ہی بیٹھا ہوا تھا تو وہ دروازہ کھول کر 9 کی 9 رکشے کے اندر انٹر ہو گئی۔ میں دیکھ رہا تھا اپنے جو سائڈ پہ میرر لگا تھا ادھر سے، میں دیکھ رہا تھا کہ 9 کی 9 خواتین رکشے میں بیٹھ رہی تھیں۔ میں نے اس وقت اندھیرا تھا اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رکشے کے اندر سیٹ، پچھلی بیک سیٹ جو تھی اس وقت اتنی پرومیننٹ نہیں ہوتی تھی، واضح نہیں ہوتی تھی کیونکہ اتنی لائٹس نہیں لگاتے تھے، رکشے میں نہیں تھیں، تو مجھے پتہ نہیں چلا کہ بیک سیٹ پہ کوئی بیٹھا ہے یا کیا ہے، لیکن بہرحال وہ 9 کی 9 خواتین دروازے جو تھا رکشہ کا وہ کھول کر اندر انٹر ہو گئیں۔ جب وہ 9 کی 9 میں نے دیکھا کہ وہ انٹر ہو گئی ہیں اور اس کے بعد دروازہ بند ہونے کی آواز بھی مجھے آئی، تو میں نے بیک اس پہ مڑ کے دیکھا اور کہ ان سے میں دیکھوں کہ وہ بیٹھی ہوئی کس انداز سے ہیں جو کہ 9 کی 9 اندر انٹر، تو میری حیرت اور خوف کی انتہا نہ رہی کیونکہ پیچھے کوئی بھی نہیں تھا، بیک سیٹ بالکل خالی تھی۔ میں جلدی سے رکشے سے اترا اور میں نے اتر کر آگے پیچھے دیکھا کیونکہ میں نے ان کو خود رکشے کا دروازہ کھول کے اندر بیٹھتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں آگے پیچھے میں نے دیکھا کیونکہ اس پورے عمل میں مجھے تقریباً آدھا منٹ لگا ہوگا کہ میں نے اتر کر اور پیچھے دیکھا، لیکن وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ جس جگہ پر وہ کھڑی تھی وہ تقریباً اس وقت اتنی آبادی نہیں ہوا کرتی، جتنے گھر مکان نہیں ہوا کرتے تھے، اتنا روڈ پہ کچھ بھی نہیں ہوا کرتا تھا، تو مجھے اس لیے دور دور تک نظر آ رہا تھا کہ کہیں پہ اگر وہ بھاگ بھی رہی ہوتی تو ان کے قدموں کی آواز ہوتی، اگر وہ کچھ بھی ہوتا ان کی آواز تو ہوتی، رات کا ٹائم تھا، آواز گونجتی ہے، مگر یہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ 9 کی 9 خواتین رکشے کے اندر ہی کہیں غائب ہو گئی تھی۔ میں
زور زور سے اللہ اکبر کے نعرے لگاتا ہوا جلدی سے میں نے رکشہ سٹارٹ کی اور میں وہاں سے بھاگتا ہوا اپنے گھر پہنچا۔ میری مسز نے مجھ سے پوچھا کہ چونکہ چھوٹی عمر میں شادی کر دیتے تھے تو میری شادی ہو چکی ہوئی تھی، میری مسز نے مجھ سے پوچھا کہ آج بہت آپ گھبرائے ہوئے آئے ہیں، تو میں نے اس کو سب تمام واقعہ بتا کر اور بے ہوش ہو گیا۔ اتنی مجھے ہمت تھی، میں نے تمام واقعہ بتا کے بے ہوش ہوا، اور اس کے بعد مجھے 2-3 دن تک خوب تیز بخار نے جکڑا۔ اس کے بعد میرے والد مجھے ایک مولانا صاحب کے پاس لے گئے، انہوں نے دم درود کیا اور پھر مجھے کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرو اور شکرانے کے نوافل پڑھو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے نئی زندگی بخشی، ورنہ وہ 9 کی 9 تمہارا پتہ نہیں کیا حشر کرتی۔ یہ ہماری سٹوری تھی جو ہم نے آپ سے شیئر کی ہے۔ بہت شکریہ طاہرہ، آپ لوگ یوں ہی اپنی سٹوریز ہمارے ساتھ شیئر کریں، ہم آپ کی سٹوریز کو سب کے ساتھ شیئر کریں گے، اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ سٹوری شیئر کرتے ہیں تو ساتھ میں ہمارا چینل بھی سبسکرائب کیا کریں اور کمنٹس کر کے بتایا کریں کہ جب ہم آپ کو سٹوری سناتے ہیں تو آپ کو کیسی لگتی ہے۔ اگلی سٹوری کی طرف ہم چلتے ہیں۔ اگلی سٹوری ہمیں سینڈ کی ہے سکھر سے نورین نے۔ نورین کہتی ہیں ہماری والدہ نے ہم کو یہ سٹوری سنائی تھی، اور یہ بھی تقریباً آج سے 25-30 سال پرانی ہے۔ ان کی والدہ کہتی ہیں کہ ہم لوگ چھوٹے ہوا کرتے تھے تو ہم لوگوں نے اکثر تالاب پہ کھیلنے کے لیے چلے جایا کرتے تھے، وہاں پر ہمارے گھر کے پاس ہی تالاب تھا، تو ہم لوگ تالاب پر کھیلنے کے لیے چلے جایا کرتے تھے، اور تالاب کے پاس ہم بیٹھ کر سارا دن بچے تھے، ہم کھیلتے رہتے تھے تمام بہن بھائی، ہم 9 بہن بھائی تھے، اور ہمارے آس پڑوس کے بچے بھی مل کر ہم لوگ وہاں پر کھیلا کرتے تھے۔ اکثر گرمیوں میں ہمیں شام ہو جایا کرتی تھی، ہماری والدہ ہمیں جلدی سے گھر بلا لیا کرتی تھی کہ شام کے بعد گھر سے نہ نکلا کرو۔ ان کی والدہ کہتی ہیں کہ ایک روز مجھے میری والدہ نے بھیجا، ہمارے اس علاقے میں ایک ہی دکان تھی جہاں سے ہم اپنی ضرورت کا سامان لیا کرتے تھے، اور دکان لیٹ نائٹ تک کھلی رہتی تھی، اور اگر بند بھی ہو جاتی تھی تو ہم ان کے گھر سے جا کر، کیونکہ گھر کے اندر ہی دکان تھی، تو ہم ان کے گھر سے جا کر جو بھی ضرورت کی اشیاء تھی وہ خرید لایا کرتے تھے۔ اس دن آندھی طوفان تھا، تو جب بارش تھمی اس کے بعد میری والدہ نے مجھے ادھر بھیجا کہ جا کر ان کے گھر سے دودھ لے آؤ۔ ان لوگوں کا دودھ اور دہی کا بھی کاروبار تھا، تو میری والدہ نے مجھے بھیجا کہ جا کے ان کے گھر سے دودھ لے کر آؤ۔ میں دودھ لینے کے لیے جب نکلی تو یہ تقریباً مغرب کی اذانیں ہو رہی تھیں، تو میں جلدی چلتی ہوئی دکان کی طرف چلی گئی۔ جب تک میں دکان تک پہنچی تو مغرب کی اذان ختم ہو چکی تھی، اور اب لوگ نمازی جو تھے وہ نماز پڑھنے جا رہے تھے۔ کہتی ہیں کہ میں نے ان کے گھر گئی تو ان کے گھر میں ابھی جو انکل تھے جو دیتے تھے دودھ، چاچا، وہ نماز پڑھنے جا چکے تھے، تو ان کی مسز کہنے لگی کہ تم یہاں پہ تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، وہ آتے ہیں تو وہ خود ہی تمہیں ڈال کر دیں گے، تم ان کا انتظار کر لو۔ میں ان کے پاس بیٹھ کے ان کے بچوں کے ساتھ کھیلنے لگ گئی، مجھے اندازہ نہ ہوا کہ وقت کتنا ہو گیا۔ بہرحال چاچا آئے گھر۔ اس دن ایسا ہوا تھا کہ چاچا جو تھے وہ کچھ دوستوں کے ساتھ مسجد میں تھوڑی دیر بیٹھے رہے، اور پھر وہ گھر آئے نماز کے بعد، اور تھوڑی دیر بیٹھ کر پھر گھر آئے۔ جب چاچا گھر آئے تو ان کی مسز جو تھی وہ روٹیاں پکا رہی تھی اور رات کے کھانے کا ان کو انتظام کر رہی تھی۔ بہرحال انہوں نے بتایا کہ یہ یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے اور اس کو آپ دودھ نکال کر دے دیں۔ انہوں نے مجھے ایک برتن کے اندر دودھ نکال کر دیا، اور میں وہ برتن لے کر گھر کی طرف چل پڑی۔ جب میں آدھے راستے میں پہنچی تو وہ تالاب تھوڑا دور تھا، اور میں ابھی آدھے راستے پر ہی تھی کہ مجھے یوں محسوس ہوا کہ میرے پیچھے 2-3 بندے آ رہے، تو میں نے سوچا کہ کوئی گاؤں والے ہوں گے، کوئی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہوں گے، یا پھر ایسا ہے کہ کوئی کسی کے گھر جا رہا ہوگا۔ گاؤں والے ہیں، ایک آپس میں ایک دوسرے کے گھروں میں آتے جاتے ہیں، مگر اتنی لیٹ نائٹ گاؤں میں کوئی بھی ایک دوسرے کے گھر نہیں جاتا ضرورت کے علاوہ۔ بہرحال میں چلتی رہی کہ شاید کوئی گاؤں والوں میں سے ہی ہوگا، مگر وہ قدموں کی آواز جو تھی بہت تیز ہوتی جا رہی تھی، اور یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی دوڑتا ہوا میری طرف آ رہا ہے، مگر میں نے دودھ کا برتن گرے اس احتیاط کے لحاظ سے میں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، اور میں چلتی رہی۔ اس کے بعد مجھے یوں لگا کہ جیسے مجھے کسی نے زور سے دھکا دیا ہے،
اور میرے ہاتھ سے دودھ کا برتن الٹ کر گرا اور میں بھی کیچڑ میں جا گری۔ جب میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں بہت حیران ہوئی کہ مجھے گرایا کس نے ہے۔ مجھے اچھا خاصا مجھے معلوم ہے کہ کسی نے مجھے دونوں ہاتھوں سے دھکا دی، میں نے وہ ہاتھ فیل کیے تھے اپنی کمر پر۔ بہرحال میں اٹھی اور میں نے دودھ کا برتن اٹھایا، میں روتی ہوئی اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی کہ میں نے دیکھا کہ تالاب کے پاس کوئی عورت کھڑی ہے۔ جب میں تالاب کے پاس پہنچی تو وہ مجھ سے کہنے لگی کہ تم کہاں جا رہی ہو؟ میں نے اسے کہا کہ میں دودھ لینے گئی تھی اور میں واپس اپنے گھر جا رہی ہوں۔ تو وہ کہنے لگی کہ یہ میرا کچھ سامان ہے، یہ تم پلیز میرے گھر تک پہنچا دو۔ میں نے وہ دیکھا تو میں نے سوچا کہ چلو میں اس کا سامان پہنچا دیتی ہوں اور وہیں پر اپنے کپڑوں بھی دھو لوں گی، صاف کر لوں گی اور اس کے بعد اپنے گھر جاؤں گی۔ والدہ ناراض ہوں گی دیکھ کے، دودھ تو گر ہی چکا تھا۔ تو میں نے وہ سامان میں نے کہا کہ آپ مجھے دیں۔ وہ ایک گٹھڑی تھی جو اس نے مجھے پکڑائی۔ جب میں نے وہ گٹھڑی پکڑی اپنے ہاتھ میں تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے کوئی بہت ہی گرم چیز میرے ہاتھ میں آ گئی ہے۔ میں نے ایک دم سے وہ گٹھڑی میرے ہاتھ سے گر گئی۔ جیسی وہ گٹھڑی گری اس میں سے بڑی بڑی 2 بلیاں نکل کر میرے سامنے کھڑی ہو گئی اور پھر اس کے بعد وہ اسی عورت کی شکل کی 2 عورتیں بن گئی۔ اب وہ تینوں عورتیں ہنس رہی تھی اور میں بہت ہی زیادہ خوفزدہ تھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میرا دل بند ہو رہا ہے۔ میں نے اپنی امی کو چیخیں مار رہی تھی، میں اپنی امی کو آوازیں دے رہی تھی اور یوں ہی چیختی چلاتی میں وہیں پر بے ہوش ہو کر گر گئی۔ پھر نہ جانے کس پہر میں میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا میں اپنے گھر پر تھی۔ جو گاؤں کے مولانا صاحب تھے، مولوی صاحب، وہ وہاں سے گزرے تھے عشاء کی اذان کے لیے۔ وہ مؤذن صاحب کے ساتھ جا رہے تھے دونوں، تو انہوں نے مجھے وہاں پر بے ہوش پڑے ہوئے دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ سارا معاملہ کیا ہے اور وہ مجھے اٹھا کر گھر لائے اور انہوں نے دم بھی کیا مجھ پر اور دوبارہ میری والدہ کو منع کیا کہ لیٹ نائٹ میں یا مغرب کے بعد بچوں کو باہر نہ نکالا کریں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس دن کے بعد میں ٹھیک تھی، کیونکہ مولانا صاحب نے وقت پر ہی مجھے دم بھی کر دیا تھا اور میری بچت ہو گئی، ورنہ نہ جانے وہ تینوں چڑیلیں میرے ساتھ کیا کرتی، کیونکہ مولانا صاحب کو دیکھتے ہی وہ بھاگ چکی تھی۔ اس لیے مولانا صاحب کو اندازہ تھا کہ وہ جانتے تھے کہ پہلے بھی ایسے واقعے وہاں پر ہو چکے تھے، اس لیے انہوں نے مجھے فوراً دم کیا اور میرے گھر تک چھوڑ کر آئے۔ یہ کہانی ہمیں نورین نے بھیجی ہے سکر سے۔ نورین، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور پلیز اپنی سٹوریز کے بارے میں بھی کمنٹ کیا کریں کہ آپ کو ہماری سٹوریز جب ہم آپ کی شیئر کرتے ہیں آپ کو کیسا لگتا ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی سٹوریز۔ پھر کسی نئی سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ کو اسکرین پہ نظر آئے گا، آپ اس نمبر پہ ہمیں اپنے واقعات ضرور سینڈ کیا کریں، ہم آپ کے واقعات سب کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں اور ہمیشہ آیت الکرسی جو ہے وہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی مخلوقات سے محفوظ رکھے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔